आसानी पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खास सर आपको खुश आमदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। बड़ा अहम दिन है और तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक मुस्तकबिल में जो कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान में उससे है। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मकसद क्या था, डिजिटल टेररिज्म से उनकी क्या मुराद थी और क्या इरादे मालूम होते हैं उनके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी ज़्यादा अहम क्यों है कि कल वफाकी काबीना का एक अहम इजलास होने जा रहा है। क्या उसमें तहरीक इंसाफ पर बाज़ाबिता पाबंदी का फैसला किया जाएगा? एक, इमरान खान साहब जब अपने मुकदमात के लिए पेश होते हैं, सहाफ़ियों से बात भी करते हैं। आज उन्होंने बताया है कि उनकी गिरफ्तारी अगर होती तो उन्होंने फिर GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल देनी थी या दे रखी थी। तो ये उन्होंने इतराफ़ किया है। बहुत इस पे तनकीद की जा रही है। इसका बैकग्राउंड क्या है और जनरल फैज़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उन्होंने क्या कहा, जो इंटरव्यूज़ देते हैं गैर मुल्की अखबारों को वो कैसे देते हैं, ये सवाल भी पूछा गया, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। और इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा कि सीधा सीधा मार्शल लॉ लगवा दें, ये कहानी भी आज के इस व्लॉग में आपसे डिस्कस की जाएगी। और तीसरी अहम शय, रऊफ़ हसन साहब की गिरफ्तारी और क्यों हुई, क्या इल्ज़ाम है उन पे, PTI का उस पर रद्दअमल कैसा रहा और कैसा होना चाहिए। और फवाद चौधरी साहब ने DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्बत करार दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब भी पाक फौज के हक में खुलकर बात कर रहे हैं। ये हैं आज की दिन भर की जो सियासी गैर सियासी मामूलात हैं उसका खुलासा। तो अब ज़रा शुरू कर लेते हैं जनाब इमरान खान साहब से। देखिए, खान साहब ने दो काम तो बड़े कमाल किए। एक तो उन्होंने अपनी जो वकला की टीम है उसे ये इजाज़त दे दी है कि वो जनाब काजी फाइसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके खिलाफ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उस कानून के बाद बनी, जो 3 सीनियर मोस्ट जज साहिबान पर मुश्तमिल होती है, जो ये फैसला करती है कि बेंच में कौन बैठेगा, कितने रुकनी बेंच होगा, उसको एक दरख्वास्त वो देंगे। उस दरख्वास्त में इमरान खान साहब ने ये कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनका कोई केस, उनकी अहलिया का केस, उनकी पार्टी PTI का कोई केस या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को केस जो है वो ना सुने, क्योंकि हमें उन पे एतमाद नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। और अगर आपको ये जानना हो कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगी तो याद रखें, इस 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मुनीब हैं और जस्टिस मंसूर, सीनियर मोस्ट जो 3 होते हैं। और जब ये रिव्यू का मामला आया था, जो नज़र-ए-सानी केस, इसके नज़र-ए-सानी करने की दरख्वास्त थी मखसूस नशिस्तों के केस में, तो तब मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब साहब ने मुखालफत की थी कि फ़ौरन रिव्यू नहीं लग सकता, अभी तफसीली फ़ैसला नहीं आया और जजेस छुट्टियों पर हैं। तो काजी साहब ने उनसे इख्तलाफ किया था। तो ये अगर वहाँ जाती है दरख्वास्त तो दिलचस्प वहाँ से ऑब्जर्वेशन हो सकती है। तो मुझे तो लग रहा है शायद काजी साहब मुस्तकबिल में चाह कर भी शायद PTI किसी केस का हिस्सा ना बने, अगर बाकी 2 जजेस ने इस चीज़ को, इस दरख्वास्त को मान लिया। दूसरा, वो कहते हैं जी धरने की, एहतजाज की कॉल मैंने दी थी अपनी गिरफ्तारी के हवाले से कि GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल देने का प्लान था। ये इतराफ़ उन्होंने किया है। और उन्होंने कहा जी मुझे अंदाज़ा था मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब वो पेश हुए थे, बाहर फायरिंग हुई थी, जो धावा बोला पुलिस ने, उस सब का उन्होंने जिक्र किया। फिर 14 मार्च को ज़मान पार्क में जो पुलिस रेंजर्स आई थी उसका जिक्र किया। लेकिन उन्होंने ये अलबत्ता इतराफ़ ज़रूर किया कि GHQ के सामने उनकी गिरफ्तारी की सूरत में एहतजाज का प्लान था। अब वो पुरम कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वही मैं रिपीट करूंगा। लेकिन आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है इसको गवर्नमेंट इन पावर या जो इदारे हैं वो एक बहुत बड़ी चार्ज शीट के तौर पर देखेंगे कि हम ना कहते थे कि ये प्लान कर रहे थे ऐसे एहतजाज का, ऐसी कॉल का, और 9 मई इसी की पैदावार है। यहाँ से ट्विस्ट देने की कोशिश की जाएगी। फिर इमरान खान साहब ने यह भी आज कहा है कि टेक्नोक्रेट्स की बजाय, क्योंकि याद ही होगा कल भी मैंने वीडियो की थी ऑल इज़ नॉट वेल, कई लोग उस पर सवाल भी पूछ रहे थे, तो आज खान साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि टेक्नोक्रेट्स की बजाय, क्योंकि कहा जाता है ना टेक्नोक्रेट्स आ जाएं, इमरजेंसी लगा दें, फलां सेटअप कर लें, होम्योपैथ कर लें, कपड़े बदल लें, ये कर लें, वो कर लें, तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी टेक्नोक्रेट्स की बजाय बेहतर है कि मुल्क में एक ही बार मार्शल लॉ लगा दिया जाए, क्योंकि वैसे भी मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा तो हुआ है। दिलचस्प बात जो उन्होंने आज की है ना, वो गैर मुल्की इंटरव्यूज जो उनके छपते हैं, क्रिस्टियन लैम्ब का इंटरव्यू था, उससे पहले भी था। उन्होंने कहा जी मैं अपने वकला को कुछ पॉइंट्स देता हूँ, उस बुनियाद पर इंटरव्यू छपता है, जो पॉइंट्स मैंने दिए होते हैं। बहरहाल कोऑर्डिनेशन तो होती है। सबसे जो अहम खबर मुझे लगी वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जेल में तो सजा दी हुई है इन्होंने, लेकिन असल सजा ये है कि मुझे जेल में PTV देखना पड़ता है।
obviously پی ٹی وی کا جو حال ہو چکا ہے واقعی دیکھنا سزا ہی ہے. اور سزا ہم سب پہ کیسے ہے؟ 35 روپے میں اور آپ پی ٹی وی دیکھنے یا نہ دیکھنے، پی ٹی وی کے نام پہ ہم اپنے بجلی کے بل میں جمع کرواتے ہیں. یہ عوام کو بھی سزا ہے. تو خان صاحب بھی اس سزا کا ذکر کر رہے ہیں. ایک اور نقطہ جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو جنرل فیض اور اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر، تو ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ نون لیگ کے ساتھ مل کے راجہ سکندر سلطان کو جنرل فیض نے لگوایا تھا. تو انہوں نے کہا جی جنرل فیض وہی کام کرتے تھے جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کرتے تھے. اچھا خان صاحب دلچسپ ہیں اور کھلی بات کرنے کے عادی ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں فیکٹ ہو سکتا ہے اور آپ میری بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جنرل فیض صاحب ایکولی ویری ویری کلوز ٹو عمران خان صاحب بھی تھے، بہت ہی معتمد تھے ان کے. یہی وجہ ہے کہ نہ صرف عمران خان صاحب ایک زمانے میں یہ بھی سوچ رہے تھے کہ آئی ایس آئی ایک کور کی حیثیت کیوں نہ اختیار کر دے، اور جنرل فیض کی جو تبدیلی تھی اس کے بڑے مخالف تھے کہ ان کو آئی ایس آئی چیف آف آئی ایس آئی رہنا چاہیے، ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر. اور یہ ان دنوں اسلام آباد کی بڑی سامنے کی باتیں تھیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ اینڈ کلوز جنرل فیض واز ود عمران خان صاحب. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر صرف قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا اور خان صاحب کو علم نہ ہو اور ان کے اپروول کے بغیر ایسی کوئی کارروائی ہو جائے. مجھے مشکل لگتا ہے. خان صاحب باقی جو کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس. ایک بات میری ذہن میں رکھ لیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے نا، یہ جڑی ہوئی ہے آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ فائر وال از آلموسٹ ان ایکشن، پرابلمس آ رہی ہیں. آپ پھر ڈیجیٹل دہشت گردی کی لفظ کو اب باقاعدگی سن رہے ہیں. آپ قانون سازی اس میں ہونی چاہیے اس کو بھی سن رہے ہیں. آپ حکومت کے اعلانات بھی دیکھ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانی ہے، دہشت گرد جماعت ہے، آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنی ہے. گو کہ پیپلز پارٹی ابھی 50-50 ادھر ادھر کھیل رہی ہے. لیکن جو آج ڈی جی آئی ایس پی کی پریس کانفرنس تھی نا، جسے فواد چوہے صاحب نے بہت مثبت قرار دی ہے اور علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی پاک فوج کے ساتھ بڑی اظہار یکجہتی کیا، آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی. وہ بنو واقعے کے آغاز سے وہ بات کرتے ہیں، جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جنرل صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امن مارچ تھا کیونکہ جو بنو میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا اس سے کچھ سویلین بھی شہید ہوئے تھے. تو اس سلسلے میں یہ امن مارچ کی کال دی گئی تھی اور اس میں ریاست اور فوج مخالف نعرے لگائے گئے ہیں اور اس میں کچھ مسلح لوگ بھی شامل تھے. اور انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں یہ بات کہی کہ ایک سرکاری ڈپو تھا جہاں راشن وغیرہ ہوتا ہے، اس کو لوٹا گیا. گھی، آٹا، چاول جو کچھ ملا وہ مظاہرین جو تھے یہ لوٹ کر جا رہے تھے. ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم براہ راست فوج فائر کر رہی ہوتی تو کس کو اجازت دیتی کہ وہ لوٹے یہ ساز و سامان. وہ اسے جوڑے تھے 9 مئی کے ساتھ کہ 9 مئی کے واقعات پہ بھی کہا گیا تھا فوج کو کہ فوج نے روکا کیوں ہونے دیا. تو ہمارے ایس او پیز ہیں اس کے مطابق اسے روکا ہم نے ضرور ہے، لیکن اگر امن مارچ کرنا ہے تو شہداء کے لیے کریں، دہشت گردی کے خلاف کریں. تو یہ جو سرکاری ڈپو کی مثال تھی اس میں بڑا وزن تھا. ساتھ انہوں نے فوٹیج بھی چلائی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ سامان جو ہے ڈپو کا وہ اٹھا رہے ہیں. اب آبویسلی ایک ہجوم کی نفسیات ہوتی ہیں. جب ہجوم ہوتا ہے، رش ہوتا ہے تو کئی شرپسند بھی آ جاتے ہیں، کئی لوگ اشتعال دلانے والے بھی آ جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور انہوں نے کہا جی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات کو مینیج کرے. موب مینٹلٹی کی وہ بات کر رہے تھے اپنی اس پریس کانفرنس میں. اور پھر سوشل میڈیا کا ذکر خیر بڑا ہوا کہ جی سوشل میڈیا پر فوج اور فوجی قیادت کے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں. آبویسلی یہ باتیں تو ہوں گی کیونکہ ڈیجیٹل ایج ہے، لوگوں کے پاس ایکسیس ہے موبائل کی، اور مقبولیت کا راج ہے. اور مقبول ہونے کے لیے آپ کو عوام کی بات سننی پڑتی ہے، کسی کو میری بات پسند ہو یا نہ ہو. لیکن انہوں نے کہا جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے. ایک زمانے میں ہتھیار سے لوگ دہشت گردی کرتے تھے جن کو ہم فوج کاؤنٹر کر لیتی تھی. اب ڈیجیٹل ٹیررزم سے مراد یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے لوگ اپنی ول کو امپوز کرنا چاہتے، جیسے دہشت گرد اپنی ول کو بندوق کے زور پر امپوز کرنا چاہتا ہے. یہ ان کی خیر تشریح تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو فکس کیسے کیا جائے، قانون سازی آنی چاہیے، مانیٹرنگ ہونی چاہیے، ضابطے ہونے چاہیے کہ جیسے باقی دنیا میں جرمانے عائد ہوتے ہیں یا باقی دنیا میں سزائیں ہوتی ہیں اگر جھوٹ بولا جائے. بالکل ہونا چاہیے، میں تو کہوں گا ہونا چاہیے. اچھا میں ایک بات اور بتا دوں، عمران خان صاحب نے آج اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ 9 مئی میں مجھے ملٹری جیل بھیج دیا جائے گا. یہ مجھے ان کی بات میں وزن نظر آ رہا ہے کیونکہ باقی کیسز میں تو ان کی سزائیں ختم ہو رہی ہیں یا ان کو انصاف مل رہا ہے. تو یہ 9 مئی کے معاملے میں ملٹری جیل بھیجے جانے کا امکان ہے کیونکہ یہی پھر آخری آپشن بچتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جو خان صاحب کی مجھے بھی یاد ہے، میں نے پوائنٹس اس کے لکھے ہوئے تھے.
پھر انہوں نے اپنی جیل اور نواز شریف اور زرداری کی جیل کا موازنہ بھی کیا کہ عطا تارڑ کو چاہیے کہ جہاں نواز شریف یا زرداری رہتے تھے وہ فوٹیج دکھائیں، وہاں اے سی لگے ہوئے تھے، واش روم تھے، اور میں کس حالت میں ہوں. یہ بھی تارڑ صاحب کو چیلنج قبول کرنا چاہیے. یہ جو انہوں نے بات کی نا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈیجیٹل ٹیررزم کی، اور ان کی آج کی پریس کانفرنس، اس کے بعد میری اطلاع یہ ہے کہ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے اور اس میں پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کی منظوری دیے جانے کا بھی امکان ہے. اس پریس کانفرنس کو اس کے ساتھ جوڑ کے آپ پڑھیں، اور یہ پریس کانفرنسز اب زیادہ کی جائیں گی، اس کا انہوں نے کہا بھی ہے. ہم بھی جب کبھی ترجمان پاک فوج سے یا حکومت سے یا ایون پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں بحیثیت صحافی، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ میڈیا سے مکالمہ کیا کریں تاکہ اندازہ ہو ہمارے سوال آپ لیں، ہمیں اندازہ ہو آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا، جو یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، اس کے اوپر ہمارے ایک صحافی دوست ہیں بشیر چودھری، بڑا دلچسپ انہوں نے ٹویٹ کیا، میں پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ 1980 تھا تو ہم کہتے تھے مجاہدین اکرام، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے جب افغان جہاد تھا. 2001 ہوا تو وار اگینسٹ ٹیررزم شروع ہو گئی، 9/11 ہو گیا تو ہم نے انہیں کہا دہشت گرد مجاہدین. 2014 میں ہم کہتے تھے مجاہدین ففتھ جنریشن وارفیئر، وہ بچے، وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ پاک فوج، پی ٹی آئی، پاکستان کے حق میں بات کرتے تھے. تو 2024 میں ہم انہیں کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد. 2018 میں ہم نے کہا تبدیلی، اور 2024 میں ہم نے کہہ دیا سیاسی مافیا. بشیر چودھری صاحب کی کریٹیوٹی کو خراج تحسین ہے، کمال کی انہوں نے بات کی ہے. جانے سے پہلے رؤف حسن صاحب کا ذکر کہ جی یہ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہے ڈیجیٹل کا، جو میڈیا چلایا جاتا ہے پی ٹی آئی کا، اور انتشار پھیلایا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ ایل سی ڈیز اور دیگر چیزیں ان کو گرفتار کر لیا گیا. بیرسٹر گوہر کو گرفتار نہیں کیا گیا، پی ٹی آئی اس پر رد عمل بھی دے رہی ہے. لیکن رؤف حسن صاحب پہلے یہاں سے بیچارے زخمی ہوئے، اب یہاں اٹھا لیے گئے، اور جو ساز و سامان پولیس لے کے جا رہی ہے، وہ بھائی آج کل کے دور میں اتنی بڑی ٹی وی اسکرین پر بھی کوئی ڈیٹا رکھے گا، یو ایس بی میں ڈیٹا ہوگا، کسی ڈرائیو میں ڈیٹا ہوگا، کسی لیپ ٹاپ میں ہوگا، پورا ساز و سامان اٹھانے کی پولیس کو کیا ضرورت تھی؟ اور آپ وہ پرچہ، تفصیلات، مقدمہ سامنے لے کے ٹرائل کریں، ان کی طبیعت بھی ناساز تھی. جو پکڑ دھکڑ ہے نا، اور جو یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کی اصطلاح یوز کی گئی، جو خان صاحب خود کہہ رہے ہیں 9 مئی میں مجھے ملٹری جیل بھیجا جا سکتا ہے، جس طرح سے کیبنٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کا فیصلہ کیے جانے کا امکان ہے، یہ سب جب آپ جوڑیں تو پھر میرا کل کا ویلاگ دیکھ لیں جہاں میں یس کر رہا ہوں کہ آل از ناٹ ویل. اور جب آل از ناٹ ویل ہو تو پھر ایکسٹریم میئرز لیے جاتے ہیں. جب مقبولیت نہ ہو، جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہوں، تو پھر آپ ایک مقبول جماعت کو یا عوامی آواز کو، جو اس کی نمائندے ہوتے ہیں، ان کو پھر زور سے، طاقت سے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ کیا یہ سلوشن ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں. ضابطہ بنائیں، قانون بنائیں، دین کی روشنی میں لوگوں کے خلاف ٹرائل کریں جو مجرم ہیں یا قصوروار ہیں، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے، یہ حل نہیں ہے. اس سے فردر کیوس آئے گا. فواد چوہدری صاحب کو بھی داد دیجیے، آج انہوں نے پریس کانفرنس کو بڑا مثبت قرار دیا ہے، وہ ٹویٹ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. میں نے خلیل الرحمان قمر پہ آج بھی بات نہیں کرنی. وجہ ایک شے ہوتی ہے کارما، اور کارما آپ سمجھیں کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.